بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تیری خدائی سارے تیرے خزانے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی یہی ہے کہ ساری مخلوق سے ہٹ کے ایک خالق سے جڑ جائے۔ یہ جو سر ہیں جس نے بنائے ہیں اسی کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس وقت انتہائی کم ہے، مختصر سے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد ہارون صاحب۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان، والصلاة والسلام على سید الرسول وخير الأنام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام محترم معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے ہمارے معززین مہمان، اللہ کریم آپ سب کا یہاں پر آنا اور دین کی نسبت سے مل بیٹھنا
اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت انتہائی کم ہے، وقت قلیل ہے، صرف چند منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بتایا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بھی کرتا چلوں کہ ہم لوگ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے معاملے میں یتیم نہیں ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کا ذہن ہے، ہم لوگ یتیم نہیں ہیں سیرت کے معاملے میں۔ غیر اگر کرسمس ڈے مناتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے مواد نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے رب نے میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کی دو حیثیتیں ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ کی حیثیت ہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کی جو پہلی زندگی ہے نبوت سے پہلے والی، اسے بھی محفوظ کیا ہے، اور جو نبوت ملنے کے بعد والی زندگی ہے اللہ نے اسے بھی محفوظ کیا ہے۔ پہلے والی زندگی آپ کی محفوظ ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی معترف تھے۔ آپ راستے پہ گزرتے تو وہ نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ یہ تو غیروں کا اعتراف تھا۔ تو جب اللہ نے آپ کو نبوت کا صحرا سجایا، نبوت کا تاج پہنایا، تو اس کے بعد کی سیرت بھی اللہ نے محفوظ کی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ارادہ تو بہت کچھ کہنے کا تھا لیکن وقت بالکل نہیں ہے، صرف 5-7 منٹ آپ کے لوں گا تو ختم کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے رسول کے زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ آپ کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے صبح شام گزارو، خوشی آ جائے غمی آ جائے، ہم نے دیکھنا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ نمونہ بنایا۔ اللہ نے عظمتوں سے کتنا مالا مال کیا۔ پورا قرآن اٹھا لو، پورے قرآن میں اللہ پاک نے
اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے نہیں بلایا۔ کبھی اللہ پاک نے خطاب کیا تو اپنے پیغمبر سے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر، مزمل میرے پیغمبر، یا ایھا المدثر چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، مدثر باب تفیل سے بھی آتا ہے، دسرا یدثر تدثیرا، باب تفیل سے کیا مطلب؟ جس طرح چڑیا ایک ایک تنکا کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، پھر بارش آئی، ہوا آئی اور بارش نے چڑیا کا وہ گھونسلہ اڑا کے رکھ دیا، ہوا آئی، ہوا نے چڑیا کا گھونسلہ اڑا کے رکھ دیا، پھر سے وہ چڑیا شروع ہو گئی گھونسلہ جوڑنے، دوبارہ تنکا لے کے آتی ہے، پھر سے وہ جوڑنا شروع ہو گئی اور تنکا جوڑ رہی ہے۔ چڑیا کی اس پوری کارروائی کو عربی کے اندر تدثیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے میرے پیغمبر، آپ کی آمد سے پہلے میرے دین کا شیرازہ بکھر گیا تھا، تنکا بکھر چکا تھا میرے پیغمبر، یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے پیغمبر کھڑے ہو جائیے اور میرے دین کا گھونسلہ جوڑیے، پھر سے جوڑنا شروع کیجئے۔ اللہ کریم نے عظمتوں سے مالا مال کیا، آپ آئے تو دین کا گھونسلہ جوڑنے کے لیے آئے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہاں وہ کوئی غیر ہوگا جس کے لیے بنی اسرائیل میں نمونہ موجود ہوگا، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، خوشی کا موقع ہے، دیکھو میرے پیغمبر نے خوشی کس انداز میں منائی ہے، غمی آ جائے دیکھو میرے پیغمبر نے غمی کس انداز کے اندر منائی ہے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہے، آخری وقت ہے، ہچکیاں لے رہے ہیں، امام الانبیاء کے آنسو اپنے چھوٹے ننھے ابراہیم کے رخساروں پہ گر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، حیران ہو گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا، آج میرا دل بڑا مغموم ہے، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن میں اپنی زبان سے وہ بات نکالوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوئی غلط بات نہیں نکالوں گا، امت کو ایک سبق دے دیا، غمیاں ایسے مناؤ کہ اللہ کے شکوے نہ کیا کرو۔ تو آج کا جو دن ہے یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ اس دن تمام صحابہ کے دل بڑے مغموم تھے، بڑے دکھی دل تھے صحابہ کرام کے۔ میں چھوٹی سی ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بس ختم ہو گیا، جو آپ کے سامنے کہنا تھا کہہ دیا، وقت نہیں تھا۔ بعض پڑھے لکھے یا بغیر پڑھے لکھے ان پڑھ مفتیان
کئی پیغام بھی آئے ہم تک کہ جو آپ یہ ساری کارروائی کرتے ہیں نا، یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کا ذمہ دار ہوں، یہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں اور کہوں گا بھی صحیح، بھلے کسی کو اچھی لگے یا اچھی نہ لگے۔ کہتے ہیں کہ جو آپ ساری کارروائی کرتے ہیں تو یہ مشابہت ہو جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے اصل مسئلہ اور ہے، ہم اس دن اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ بڑی لمبی تشریح ہے کہ میں بدعت میں جاؤں، بدعت کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنی مجبوری بتا رہے ہیں کہ یہ جو آج کے دن ہم یہ کارروائی کرتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ قرآن و سنت کا واعظ سنیں، بدعات اور رسومات کا حصہ نہ بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا تھا؟ تیرے اور میرے مقابلے کا دن، قال موعدکم یوم الزینہ، تیرے اور میرے مقابلے کا دن، وعدے کا دن وہ دن ہے جس دن تم لوگ جشن مناتے ہو، جس دن فرعون اپنی سالگرہ مناتا ہے، جس دن تم لوگ عرس مناتے ہو، تمہارے اور میرے مقابلے کا دن وہ ہوگا، میں اس دن تمہارا رد کروں گا۔ یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اسی دن خاص طور پر بڑی بڑی بدعات کی جاتی ہیں، تو رد بھی اسی دن ہونا چاہیے۔ جی ہمیں کسی کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم محفل سجاتے ہیں اس غرض اور اس نیت سے سجاتے ہیں کہ لوگ بدعات اور رسومات کی طرف نہ جائیں، بلکہ قرآن کے واعظ اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف آئیں۔ چھٹی کا دن ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ قرآن و سنت کا واعظ سنتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اصل سیرت کیا ہے۔ سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہم سیرت کے معاملے میں محتاج اور یتیم نہیں ہیں۔ وہ کام وہ کرے، جشن وہ منائے جسے سیرت مشکل لگتی ہے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت مشکل نہیں لگتی۔ جھنڈیاں لگانے سے نبی راضی نہیں ہوتا، دکاندار جس نے زیادہ جھنڈیاں لگائی نبی زیادہ راضی ہوگا۔ پہلے جھوٹی قسم اٹھا کے 2 نمبر سودا بیچ رہا ہے، سال بعد جھنڈیاں لگائیں۔ شکر ہے چائنا کی لائٹوں کا کہ چائنا کی لائٹیں بھی تھیں اور ہم بھی نبی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ورنہ سیرت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے ہمارے پاس، وہ اعمال نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پہ نبی سے محبت کا اظہار کر سکیں۔ شکر ہے چائنا کی لائٹیں بھی تھیں کہ ہم عقیدت اور مذہب محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک طویل موضوع ہے، مختصر سا میں نے جواب دینا تھا، دے لیا، آپ سے مخاطب ہونا تھا، وقت قلیل ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔